بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے، اور جس کی جو بھی جائز حاجات ہیں، جو خواہشات ہیں، اللہ پاک پوری فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کراچی کا اجتماع 13 فروری سے ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ خود بھی کوشش فکر فرمائیں، لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں، اس بات کی خبر جو ہے یہ پہنچائیں، گھر والوں کو بھی اس کے لیے اطلاع دیں، ان کو بچوں کو سامنے یہ بات کریں، کراچی اجتماع کے لیے مستورات کے لیے فکر محنت فرمائیں، اور مستورات سے جو ہے وہ روزوں کے لیے کہیں کہ وہ روزے رکھیں، دعائیں کریں، خاص طور پہ کراچی اجتماع کے جو بھی تقاضے ہیں اللہ پاک ان سب کو پورا فرمائے۔ جو جماعتیں بزرگوں نے ہم سے مانگی ہیں کراچی والوں سے، وہ سب اللہ پاک اپنی قدرت سے پورا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس تعلیم کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ تمام لوگ سبسکرائب کر لیں، اور جو ہے لوگوں اس کو شیئر کریں، اور اس تعلیم کو، اس چینل کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں، اور جو ہے وہ اس کو ویو کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی تعلیم جو ہے وہ فضائل نماز میں سے جو کل کا ہمارا فائدہ تھا حدیث کا، اس میں سے بقایا آج پڑھا جا رہا ہے۔ فضائل نماز چیپٹر 1 پیج نمبر 326۔ فرشتے دور ہی سے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے، اور بہترین انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے، اور فرشتہ جو بھی آواز دے گا سب کو سنائی دے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راحت اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے؟ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں یہ قصہ آیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اعلان ہوگا، آج محشر والے دیکھیں گے کہ کریم لوگ کون ہیں، اور اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارتی مشاغل اللہ کے ذکر اور نماز سے نہیں روکتے تھے۔ شیخ نصر رحمہ اللہ سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں بھی یہ حدیث لکھی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ حضرات بغیر حساب کتاب چھوٹ چکیں گے تو جہنم سے ایک عنق لمبی گردن ظاہر ہوگی جو لوگوں کو پھاندتی ہوئی چلی آئے گی۔ اس میں 2 چمکدار آنکھیں ہوں گی اور نہایت وسیع زبان ہوگی، اور وہ کہے گی کہ میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جو متکبر، بدمزاج ہو، اور مجمع میں سے ایسے لوگوں کو اس طرح چن لے گی جیسے کہ وہ جانور دانہ چگتا ہے۔ ان سب کو چن کر جہنم میں پھینک دے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح دوبارہ نکلے گی اور کہے گی کہ اب میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ کو
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی۔ ان لوگوں کو بھی جماعت سے چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد سہبارہ نکلے گی اور پھر اس مرتبہ تصویر والوں کو چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ تینوں قسم کے آدمی مجمع سے چھٹ جائیں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیطان آدمیوں کو نظر آ جاتا تھا۔ ایک صاحب نے اس سے کہا کہ کوئی ترکیب ایسی بتا کہ میں تجھ جیسا ہو جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ ایسی فرمائش تو آج تک مجھ سے کسی نے بھی نہیں کی کہ تجھے اس کی کیا ضرورت پیش آئی۔ اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز میں سستی کر اور قسم کھانے میں ذرا بھی پرواہ نہ کر، جھوٹی سچی ہر طرح کی قسمیں کھایا کر۔ ان صاحب نے کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز نہ چھوڑوں گا اور کبھی قسم نہ کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا کہ تیرے سوا مجھ سے چال کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں لیا، میں نے بھی عہد کر لیا ہے کہ آدمی کو بھی کبھی نصیحت نہیں کروں گا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کو رفعت و عزت اور دین کے فروغ کی بشارت دو، لیکن دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حق تعالی شانہ کی بہترین صورت میں زیارت کی۔ مجھ سے ارشاد ہوا کہ ملا علی قاری مجھ سے ارشاد ہوا کہ محمد ملائے اعلیٰ والے یعنی فرشتے کس چیز میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو علم نہیں، تو حق تعالی شانہ نے اپنے دست مبارک میرے سینے پہ رکھ دیا، جس کی ٹھنڈک سینے کے اندر تک محسوس ہوئی، اور اس کی برکت سے تمام عالم مجھ پر منکشف ہو گیا۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا، اب بتاؤ فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ درجے بلند کرنے والی چیزوں میں، اور ان چیزوں میں کہ جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، اور جماعت کی نماز کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ان کے ثواب میں، اور سردی کے وقت وضو کو اچھی طرح سے کرنے کے فضائل میں، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک انتظار میں بیٹھے رہنے کی فضیلت میں۔ جو شخص ان کا اہتمام کرے گا بہترین حالت میں زندگی گزارے گا اور بہترین حالت میں مرے گا۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں تمام دن کے تیرے کام بنا دیا کروں گا۔ انشاءاللہ باقی فائدہ جو ہے وہ آگے کل انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔